السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب یہ نماز اور روزہ اس چیز کا نام عبادت نہیں، بلکہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کو بھی عبادت قرار دیا ہے۔ فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا بھی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور بعض لوگوں کو جب کوئی مصیبت، کوئی پریشانی یا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے حقیقی رب کو چھوڑ کر غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، ان سے التجائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے آگے سجدہ کرتے ہیں، جبکہ رب العالمین کا فرمان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اس آیت کے آگے کیا فرمایا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ جو لوگ میری عبادت سے، میری دعا سے سرکشی کریں گے، منہ موڑیں گے، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جو بندہ مجھ سے سوال نہیں کرتا، مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب نہیں کرتا، تو ایسے لوگ، ایسے بندے پر اللہ رب العالمین غصہ اور ناراض ہوتا ہے۔ اور دعا کی قبولیت کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا حلال کا ہو، حرام کا نہ ہو۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور آ کر کے عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میری دعاؤں کو قبول کر لیا کرے۔ تو اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ، تو اپنا کھانا پینا حلال کر لے، تیرے پیٹ کے اندر جانے والا ایک ایک لقمہ اگر حلال کا ہوگا تو اللہ رب العالمین تیری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس انسان کے پیٹ کے اندر اگر حرام کا ایک لقمہ بھی چلا گیا تو اللہ رب العالمین اس انسان کی 40 دن تک نماز قبول نہیں کرتا۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ الدعاء بین الاذان والاقامۃ لا یرد، کہ جو شخص اذان اور اقامت کے درمیان دعا کرتا ہے، ایسے شخص کے بھی اللہ رب العالمین دعا کو کبھی لوٹاتا نہیں، کبھی رد نہیں کرتا۔ اور اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثروا من الدعاء، کہ جس وقت بندہ اللہ رب العالمین کے آگے جھکتا ہے، اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں اللہ سے دعا کرتا ہے، تو اس وقت بھی اللہ رب العالمین اپنے بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، کیونکہ سجدے کی حالت میں بندہ اللہ رب العالمین کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، اسی طرح کوئی بھی تکلیف پہنچے، کسی اور سے دعا کرنے کے بجائے
ہمیں اللہ رب العالمین سے دعا کرنی چاہیے، یہ چاہے کہ ہم کسی اور سے مانگیں۔ ہمیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ رزق دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اس لیے ہمارا مالک بھی اللہ، ہمیں کھلانے والا بھی اللہ، ہمارا داتا بھی اللہ۔ ہماری دعا ہر وقت اللہ رب العالمین سے، ہمیں ہر وقت اللہ رب العالمین سے دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ کسی اور سے۔ اسی پر میں اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کا تابعدار بنائے، قرآن و حدیث پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔